جو تقریباً آج سے 1.5-2 سال ہو گئے، تو جس انداز سے انہوں نے اس تحریک کو لے کے وہ چلے اور بالکل ہمت نہیں آ رہی، جس کا ثبوت جو ہے وہ آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اور ان سب کو بھی پتہ ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے میر شکیل کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج وہ شاید کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اور وہ اس پوزیشن میں کس حال میں آئے، کیوں آئے؟ وہ اس مینجمنٹ کی وجہ سے آئے، اس کی مینجمنٹ کی وجہ سے آئے۔ کیونکہ لاسٹ جب احتجاج ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہ یہ ورکر نہیں کر رہے جو باہر کھڑے، بلکہ یہ وہ لوگ سازش کر رہے ہیں جو اس کی مینجمنٹ کا حصہ ہے، جو اس وقت ساری پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے آج اس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ شاید آج انہوں نے اپنے باس کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ آگے کسی ورکر کا سامنا کر رہے ہیں۔ باہر نکالو، چمچوں کو باہر نکالو، چمچوں کو باہر نکالو، چمچوں کو باہر نکالو، 1 2 3 4 کتا کڈو گوجوبا، 1 2 3 4 کتا کڈو گوجوبا، 1 2 3 4 کتا کڈو گوجوبا، 1 2 3 4 کتا کڈو گوجوبا۔ اور جس طرح مدر صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان موجود ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں، ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ ہے میر صاحب۔ میر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے مفادات کی خاطر جس طریقے سے اس ادارے کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں۔ اور آج بھی وقت ہے، آج بھی ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، آج بھی ان کو عدالتوں کے فیصلے تسلیم کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ آج بھی میر صاحب آپ یاد کریں کہ آپ جب اندر تھے آپ کہتے تھے میں ان عدالتوں کو مانوں گا، میں ان عدالتوں کے فیصلوں کو مانوں گا۔ تو آج بتائیں کہ آج آپ کا وہ معیار کہاں ہے؟ آج آپ عدالتوں کے فیصلوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ آج آپ آئین اور قانون کو کیوں نہیں مان رہے؟ پوری دنیا میں آپ کا چینل اور آپ کا اخبار پوری دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کے ورکر کس سے تحفظ مانگیں، آپ کے ورکر اپنے حق کس سے مانگیں، آپ کا ورکر کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ آپ کے ان ٹوٹوں کے پاس جائے؟ یہ وہ ٹوٹ جن کو ورکر کچھ لوگ ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، ان کا آپ کو عملی طور پہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اور ورکر آپ کا جو ہے آج بھی قانون اور آئین کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ سے صرف آئین اور قانون پر عمل درآمد مانگ رہا ہے۔ آپ سے کیا ظلم مانگ رہا ہے کہ اس حکومت نے، اس ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ورکر کی تنخواہ 37,000 ہوگی، تو بتائیں آپ جب 20,000 25,000 30,000 دیں گے تو وہ جب اپنا آئینی حق مانگیں گے، اپنا حق مانگیں گے، تو پھر آپ ان کو حق نہیں دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جب وہ آپ کو خواتین یہ کہتی ہیں کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز کے یہ قوانین ہیں، جب وہ اپنی ڈیوٹیز کی قوانین اس کے مطابق مانگتی ہیں تو پھر آپ ان کو جب ان کا حق نہیں دیتے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ میر صاحب میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے پاس نہ آئیں تو یہ کہاں جائیں؟ یہ عدالتوں کے پاس نہ جائیں تو یہ کہاں جائیں؟ اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹوں کے پاس آئیں تو یہ اب آپ کے ٹوٹوں کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ سے آج بھی میں یہ کہتا ہوں، آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ خود دیکھیں۔ اس مسئلے کو جس وقت آپ اس مسئلے کو خود دیکھیں گے، یہ مسئلہ 5 سے 10 منٹ میں حل ہونے والا ہے، لیکن یہ شاید یہ جو ٹاؤٹ بیٹھے ہیں اس ادارے کے خلاف، آپ کے خلاف اور آپ کے باقی تمام اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اور یہ جتنے بھی ورکر یہاں پہ موجود ہیں، میں ابھی بہت سے ملا بھی ہوں کیونکہ میرے یہ ورکر بھی ہیں اور میرے ممبرس بھی ہیں،
کہ کوئی بھی ایسا ممبر میں نے نہیں دیکھا جس کو 10 سے 15 سال سے کم کا عرصہ ہو گیا. اور آپ نے چھوٹی عید سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان سے جو کروڑوں روپے لیے، کروڑوں روپے کی مد میں جو پیسے لیے اشتہارات کی مد میں، بتائیں ان کا حساب کہاں ہے؟ جو آئین عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کو ان کا حق ہے، آئی ٹی این سے فیصلہ ہے ان کا کہ ان کے 20 سے 25 سال کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دے. بتائیں وہ پیسے آپ نے ٹوٹوں کو دے دیے، ان ورکروں کو کیوں نہیں دیے؟ یہ وہی ورکر ہے جنہوں نے 25 سال آپ کے ادارے کو دیے ہیں. تو میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ ان کے اوپر ایک شفقت کا آخری ہاتھ رکھیں اور ان سے خود بات کریں. کسی بھی ٹاؤٹ کو اور یہ جو کسی بھی مسلی یا مثال ہے کوئی بھی لفظ اور کسی بھی مسلی کو اس کو بیچ میں مت رکھے، بلکہ آپ کسی نہ کسی آپ خود آئیں اور ان سے مطالبہ. میرا یہ NWOP آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ان ورکرز کے ساتھ خود مذاکرات کریں. تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، آپ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو باقی آپ سب کے ساتھ میں میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے آ رہی ہے ورکرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کا بھی شکریہ جس کو لیڈ کر رہے ہیں فاروق صاحب. تو انشاءاللہ فاروق صاحب آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہر پلیٹ فارم کے اوپر.